السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مجھ سے پہلے آپ شاہ نواز بھائی کو سماعت فرما رہے تھے اور آپ کے سامنے الحمدللہ یعنی قیامت کے دن جو نفسی کا مسئلہ رہے گا یہ ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت عربی میں کرتے ہیں، اس وجہ سے حقائق سے واقف نہیں ہوتے، بلکہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اگر ہم اپنی اردو زبان میں یا جو بھی زبان ہم جانتے ہیں اس زبان میں اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اس مسئلے میں تو میں یہ بات بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کی خیرت سن کے آپ کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، آپ کتنے پاروں کے حافظ تھے یہ پوچھ کر آپ کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، یا پھر آپ نے تراویح کی نماز میں کتنے مرتبہ قرآن کریم کو سنا ہے یہ پوچھ کر آپ کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے آپ نے قرآن کریم پر کہاں تک عمل کیا ہے۔ اور ایک بندہ عمل کب کرے گا؟ جب قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس کا حق ادا کرے گا تو اس پر عمل کرے گا۔ لیکن آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، عرب میں بھی یہی مسئلہ ہے، میں نے دیکھا ہے عرب میں بھی یہی ہو چکا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، الف لام میم کی تلاوت کرے تیسنے کے لیے اس طریقے سے جو ہے سو قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ تو خیر آپ لوگوں کے سامنے مختصر سے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کس طریقے سے پہچانا تھا، ان باتوں کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ عنقریب ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے، تو لہٰذا کچھ باتیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو لے کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سورہ انعام کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، دیکھیے آپ کے سامنے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین، اس آیت میں جانے سے پہلے بھی چند ضروری باتیں، یہ جیسا کہ آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بتوں کو بناتے، بتوں کو بیچتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ ساری قوم کا بھی یہی حال تھا، بتوں کی پوجا کرنا، بادشاہ بھی وہی تھا، سب کا عقیدہ یہی تھا۔ تو اس موقع پر دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے سوال کیا کہ اے میرے والد، کیا تم بتوں کو اپنا معبود، آپ نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہ ایک آیت کے بعد میں دیکھیے اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی صحیفہ آسمان سے نازل ابھی نہیں کیے، کوئی وحی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بندہ یعنی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، ہدایت کا راستہ معلوم کر سکتا ہے، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پہچانا، ہدایت کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین میں اپنی ملکیت، اپنی بادشاہت دکھائی تاکہ وہ پکا یقین کرنے والا ہو جائے، وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے، میں جیسا کہ بار بار ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن دو طرح کی ہے۔ ایک قرآن تو ہمارے یہاں پر کچھ صفحات کی شکل میں ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور ایک دوسری قرآن ایک ساری کائنات ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اطراف میں پھیلا رکھی ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت عربی میں کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دوسری قرآن یا قرآن کی تفسیر کہیے آپ، اس کی تلاوت، اس کا مطالعہ، اس میں تدبر و تفکر ہم زندگی میں کبھی نہیں کرتے، یہ سائنسدان کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب یہ اس کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی حقائق ان کے سامنے آتے ہیں، اور کئی سائنسدانوں کے بارے میں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ اپنی تحقیق کے بعد میں، جستجو کے بعد میں، مشقت کے بعد میں اللہ پر، اسلام پر ایمان لے بھی آتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے حقائق کھل جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے روزانہ سورج آتا ہے، چاند آتا ہے، ستارے آتے ہیں، یا آسمان پر اڑنے والے پرندے آپ کو نظر آتے ہیں،
یا اسی طریقے سے آسمان سے بارش کا ہونا، بارش کا ایک جگہ پر جمع ہونا، پھر دوبارہ آسمان پر جانا، یہ ساری چیزیں کبھی ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے. لیکن یہ سارے چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ایک بندہ ان چیزوں میں غور و فکر کرے اور خالق تک پہنچے کہ اس مخلوق کو پیدا کس نے کیا ہے. لیکن ہم اس جانب کبھی توجہ نہیں دیتے. جس طریقے سے جانور دنیا کے اندر آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی زندگی گزار دیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، اس کی جو ذمہ داریاں بچوں کے حوالے سے ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، مر کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے انسان بھی آج زندگی گزار رہا ہے جس کا کوئی فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی اندھے اور گونگے بن کر کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. یا کائنات کا مطالعہ بھی ہم اندھے گونگے بن جائیں گے یا غافل بن کر ہم زندگی گزاریں گے، ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. کائنات کی ان تمام کی تمام چیزوں کو مسخر کرنا ہے. سورج کو مسخر کرنا ہے، چاند کو مسخر کرنا ہے، ستاروں کو مسخر کرنا ہے، سمندروں کو مسخر کرنا ہے، زمین کو مسخر کرنا ہے، ہر ایک چیز کو مسخر کرنا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے. یہی تدبر و تفکر ہے، غور و فکر ہے. ریزلٹس آئیں گے جس طریقے سے سائنسدان دن بدن کائنات کی ان چیزوں کو مسخر کرتے چلے جا رہے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. اب میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی وحی نہیں آئی، یا حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس طریقے سے ملاقات کے لیے غار حرا میں آئے تھے اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں آئے. لیکن آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر آسمان کی طرف اٹھتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا تو اس ستارے کو دیکھنے کے بعد میں آپ نے کہا خالا ھذا ربی، یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ ستارہ کیا ہے؟ میرا رب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما افلا، اور جب یہ ستارہ غروب ہو گیا خالا لا احب العافلین، میں غروب ہونے والے سے محبت نہیں کرتا. جس طرح جس نگاہ سے جس تجسس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ستاروں کو دیکھا، کیا زندگی میں کبھی ہم نے اس طرح کائنات کی کسی چیز کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اور جب غروب ہوا تو کہہ دیا کہ میں محبت نہیں کرتا غروب ہونے والی چیزوں سے. اب اس کے بعد میں دیکھیے دوسری چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے چاند کی شکل میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، اور جب چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فلما افلا، جب یہ بھی غروب ہو گیا کہنے لگے قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، کہ اگر میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھایا تو میں بھی ضالین گمراہوں میں شریک ہو جاؤں گا. اب ہم سورہ فاتحہ میں آخر میں جا کر روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے مراد کون ہے؟ سب کہیں گے کون ہے؟ یہود و نصارہ. یہاں پر اس سے مراد یہود و نصارہ نہیں ہے، ایک کردار ہے. ایک کردار کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت میں یہود و نصارہ کا ایک کردار تھا. یہودی فرقوں کے اندر بٹ چکے تھے، اپنے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. کردار کو لیں گے اگر آپ تو اگر یہ کردار ہمارے اندر ہے تو اصلاح کی ہم اپنی کوشش کریں گے. اگر کردار کے بجائے زندگی بھر یہودیوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو ہم اپنی اصلاح کہاں سے کریں گے؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مریم کو کہیں پر اللہ کی بیوی کہہ دیا، پھر 3 میں سے ایک یعنی اللہ کا شریک قرار دے دیا. تو اس کردار کو رکھ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کہتے ہیں آمین. اب کردار کو اپنے سامنے رکھیے، اصلاح کا موقع ملے گا. کردار کو سامنے نہیں لیں گے، 2
فرقوں کو، دو قوموں کو سامنے لیں گے تو کبھی ہماری اصلاح ہرگز نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کی ہمیں تلاوت کرنی ہے۔ میں نے اب آپ کے سامنے رکھا کہ جس طرح سے ہمارے ہاتھ میں 30 پاروں کا قرآن موجود ہے، 6666 آیات جس طریقے سے موجود ہے، اسی طریقے سے ان گنت آسمان پر اس کائنات میں اللہ کی کئی نشانیاں ہیں، آیات۔ قرآن کریم میں ہم جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آیات کی تلاوت کرتے ہیں نا، آیات نشانی کو کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کائنات کی ان چیزوں کو بھی آیات کہا ہے۔ کچھ آیات آپ کے یہاں پر 6666 آیات آپ کے یہاں پر قرآن کریم کی شکل میں، لیکن ان گنت بے شمار آپ جسے گن نہیں سکتے کائنات کی شکل میں آپ کے اطراف موجود ہے۔ اس کی تلاوت بھی آپ کو کرنی ہے۔ اس کی تلاوت مجھے یعنی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں گے کہ اس کائنات کی تلاوت جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تو سلیمان علیہ السلام کے مسخر اللہ رب العالمین نے جنات کو مسخر کر دیا، حیوانات کو مسخر کر دیا، اس کائنات کی بہت ساری چیزوں کو، ہواؤں کو آپ کے مسخر کر دیا۔ اور اسی کائنات میں تدبر و تفکر اور اس طرح کا تجسس کے بھی سے مسخر کیا جائے، یہودیوں نے جب شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے یہ ساری طاقتیں یہودیوں کے پاس لا کر جمع کر دی کہ اب تم طاقتور بنو، ہوائی جہاز تمہیں بنانا ہے، موبائل تمہیں بنانا ہے، دنیا کی تمام سہولت کی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں، ہتھیار ہے، بڑا ہتھیار، چھوٹا ہتھیار، حتیٰ کہ ایٹم بم ہے، یہ ساری چیزیں تمہیں بنانا ہے، تم نے ان چیزوں کو مسخر کیا ہے۔ مسلمان تو صرف قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مسخر کرو ان چیزوں کو، مسلمان مسخر کرنے کے بجائے بس ثواب حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، انہیں ثواب ملے گا، تم مسخر کرو، تمہیں دنیا میں ساری اقوام پر تمہیں غالب کر دیا جائے گا، ہر ایک چیز کی ایجاد اب تم کرو گے، مسلمان بھی تمہارے محتاج بن کر رہیں گے۔ جب تک مسلمانوں نے اس کائنات کو مسخر کیا، ساری چیزیں مسلمانوں کے قدموں میں لا کر رکھ دی گئی تھی، مسلمانوں نے کچھ ہی سالوں کے اندر ساری دنیا پر غالب آ چکے تھے، ساری دنیا کی اقوام ان کا طواف کرتی تھی، ان کے بتائے ہوئے اصول اختیار کرتی تھی، ان کے قوانین ساری دنیا کے اندر چلتے تھے۔ آج ان کے قوانین نہیں چلیں گے کیونکہ انہوں نے اس مسخر کرنے والی طاقت کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم نے کسے دیکھا؟ چاند کو دیکھا، کہا میں محبت نہیں کرتا چاند سے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو سورہ انعام کی آیت نمبر 179 ہے، دیکھیے آپ، بڑی بہترین آیت ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ان فی خلق السماوات والارض۔ مومن کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ جو زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے اور پیچھے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے اس کائنات کو بیکار بے فضول کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، بیٹھے بیٹھے، جیسے یہاں پر اس سے پہلے جو فرمایا کہ کھڑے کھڑے، قیام و قعودا وعلی جنوبہم، لیٹے لیٹے، اپنی کروٹوں پر بیٹھے بیٹھے ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ مومن کا فرق آپ کے سامنے آ گیا۔ اب مسلمان اور مومن کون ہے یہ بھی ذرا سا جان لیجئے۔ مسلم بنا ہے سلیم سے، جس کے معنی آتے ہیں سلامتی کے۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے، یہ اس کی فطرت میں یہ چیز ہے، یہ ہر مسئلے میں اپنے لیے سلامتی چاہتا ہے۔ مشقت کی زندگی سامنے آئی، نگی مجھے سلامتی چاہیے، یعنی ہر مسئلے میں یہ سلامتی چاہتا ہے۔ کچھ پیسے زیادہ ہو گئے
تو مجھے سلامتی آرام ملنے والی چیزیں میں زیادہ سے زیادہ خرید کے اپنی زندگی آرام کے ساتھ گزار لوں. 1 لاکھ آ گئے تو گھر میں اے سی لگانا ہے, اے سی لگا لیے. 10 لاکھ آ گئے, تھوڑا گھر کے اندر کچھ ڈیکوریشن کرنا ہے, ڈیکوریشن کر لیے. یہ مسلم ہیں, مومن نہیں ہیں. اب مومن کون ہے یہ دیکھیے. مومن بننا ذرا آسان کام نہیں ہے, ذرا مشکل کام ہے. ہم مسلم ہیں, مومن بننا ہم نہیں چاہتے. ذرا مومن بننے کے لیے ابراہیم کی طرح آسمان پر نظر ڈالنا پڑے گا, بیٹے کی گردن پر چھری رکھنی پڑے گی, بیوی کو لے جا کر ایک ایسے صحرا کے اندر چھوڑنا پڑے گا جہاں کھانے پینے کی انسان نام کی کوئی چیز نہ ملے. یہ مومن بننے کے لیے کرنا پڑے گا. یا جنگ بدر میں اپنی جانوں کو لٹانے کے لیے, مالوں کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے ایک اشارے پر نکلنا پڑے گا. جنگ احد میں اپنی جانیں قربان کرنی پڑے گی. یہ مومن ہے, مشقت میں ڈالنے والا. مسلم کون ہے؟ اپنی زندگی میں آسانیاں دیکھنے والا. 1 لاکھ آ گئے, گھر میں فین ہے, سیلنگ فین ہے, ٹیبل فین ہے, وال فین ہے, اب کیا چاہیے؟ اے سی چاہیے, یہ خرید لے. لیکن مومن کون ہے؟ 1 لاکھ آ گئے, پڑوسی کو ضرورت ہے علاج کے لیے وغیرہ وغیرہ کے لیے, تو مومن اپنی ضرورت کو روک کر دوسرے کی ضرورت, اپنے آپ کو مشقت میں جو ڈال کر دوسروں کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے, یہ ہوتا ہے مومن. اسی لیے سورہ حجرات میں کہا گیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بدو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہوئے, تم صرف اپنے آپ کو ابھی مسلم کہو. تمہارے اندر وہ تبدیلی نہیں آئی جو تبدیلی صحابہ کرام کے اندر آئی. تم محنت مشقت جان گنوانے کے اندر مال کی قربانی کے لیے ابھی صحابہ کرام کی طرح تیار نہیں ہوئے, اس لیے صرف تم مسلم ہو, ابھی تم مومن نہیں ہوئے. تو پہلے اپنے آپ کو تم مسلم کہو, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے. تو مومن اور مسلم کو سمجھانے کے لیے ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ زو چلے جائیں, زو کو جانے کے بعد میں آپ کے ایک اعلان کر دیا جائے کہ کوئی ہرن پنجرے سے باہر نکل گیا, تو زو کے اندر 1000 آدمی رہے, 1 لاکھ آدمی رہے, ان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوگی وہ خوف ڈر کی کوئی کیفیت پیدا ہوگی. سننے کے بعد کان جھٹکیں گے, ہرن ہیں کیا ہوگا, کوئی نقصان پہنچائے گا؟ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. کسی کے اندر ڈر اور خوف کی کوئی کیفیت پیدا ہوگی؟ نہیں ہوگی. اب پھر چلیے آگے کی طرف لے جاتا ہوں میں آپ لوگوں کو. اسی زو کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے کہ پنجرے سے ایک شیر نکل گیا ہے. اب آپ کی کیفیت, یا 1 لاکھ 1000 آدمی جو زو کے اندر موجود رکھے, ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ سب کے سب اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے, اپنی اولاد کو اپنے مال کو سیف کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. تو یہی معاملہ مومن کا اس دنیا کے اندر خدا کو بنا خدا کو دیکھے بغیر اس طریقے سے خدا سے ڈرتا ہے کہ خدا میرے قریب کھڑا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, میری باتوں کو سن رہا ہے, میری حرکات پر اس کی نظر ہے, اور ایک دن وہ میرا حساب و کتاب لے گا. تو مومن خدا کو بنا دیکھے خدا سے اس طرح ڈرتا ہے جیسے خدا اس کے سامنے ہمیشہ کے لیے کھڑا ہے. تو یہ مومن اور مسلم کا فرق ہے. ہم کیا ہے؟ مسلم ہیں. کبھی مسجد میں چلے جائیں تو اس طریقے کا خوف ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا. لپا ڈپی کرتے وقت میں کبھی اس طریقے کا خوف پیدا نہیں ہوتا. لین دین کے معاملے میں بھی کچھ مسئلہ آ جائے, کبھی اس طریقے کا خوف پیدا نہیں ہوتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اللہ کو تلاش کیا, اس طریقے سے اللہ کو تلاش کریں گے تو یہ کیفیت, یہ کردار ہمارے اندر پیدا ہوگا, جس کردار کی ضرورت آج دنیا کے تقریباً 99% مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 نمبر پر سورج کو آپ لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا, کہا ہاں یہ سورج میرا رب ہے, هَذَا اکبر, یہ سب سے بڑا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَفَلَتْ, یہ بھی جب آنکھوں سے غائب ہو گیا, غروب ہو گیا,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے خالا یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں، تم سورج چاند ستاروں کو بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، میں تمہارے اس شرک سے بیزار ہوں۔ اب شرک سے بیزارگی کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کے سامنے کیا، اور آپ شرک سے بیزارگی کا اظہار کرنے کے لیے 5 وقت مسجد کو جاتے تھے، اور وہی کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا یہی کام کو دہراتے گئے روزانہ 5 وقت۔ آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف، یہ سمجھیے کہ آپ کی نگاہ آسمان پر لگ چکی ہے۔ اب آپ آسمان پر اللہ کو یعنی تلاش کرنے کے لیے تجسس میں ہیں، اللہ کی تلاش کے لیے آپ پریشان ہیں، پریشان حال ہیں کہ میں اپنے رب کو تلاش کر لوں، اللہ کے قریب پہنچ جاؤں، اللہ کو پہچان لوں، اللہ کی معرفت حاصل کر لوں، اور پھر آپ کو اللہ نظر آ گیا، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ باندھ دی۔ سارے بتوں کی بڑائی، ساری کائنات میں جتنی طاقتور چیزیں، ان تمام چیزوں کا آپ نے انکار کر دیا، اور ایک اللہ کے بڑے ہونے کا آپ نے اقرار کر لیا۔ حضرت ابراہیم نے جو کلمات ادا کیے وہی کلمات اب آپ ادا کرنے لگے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اس جانب کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں حنیف یعنی یکسو ہر چیزوں سے میں نے اپنے آپ کو کاٹ لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ حنیفا وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم حنیف تھے، وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہیں تھے، اور آپ بھی یہی کلمات کو دہراتے، پھر اس کے بعد میں شرک کرتے۔ اب وہ شرک برا لگے تو معافی چاہتا ہوں، وہ فرقوں کی شکل میں رہے، ولا تکونوا من المشرکین ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، تم مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے دین میں فرقے فرقے بنا کر شرک کیا، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اسی میں خوش رکھے۔ دوسرے کے پاس حق ہے تو اس کو قبول کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ حق میرے فرقے میں نہیں ہے۔ دوسرے کے فرقے میں کوئی اچھا بڑا عالم ہے، مجھے قبول کرنا نہیں ہے کیونکہ میرے فرقے کا عالم نہیں ہے۔ دوسرے کے فرقے کے کسی مصنف نے کوئی بڑی بہترین کتاب لکھی ہے، قبول نہیں کریں گے کیونکہ میرے فرقے کے، میں نے پچھلے درس کے موقع پر ہی بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ وہ رحمانی صاحب ہے، دیکھیے یوٹیوب پر، فرحت ہاشمی اخوانی، ذاکر نائک اخوانی، اسرار احمد اخوانی، حسن بننا اخوانی، مودودی اخوانی، صرف میرے فرقہ، میرا دائرے میں جو ہے سب یہ کیا ہے؟ جنتی ہے، انہی کو سننا چاہیے، اس کے علاوہ جون ہے اس کو نہیں سننا چاہیے۔ ایک اصول تو ہم نے ہی بنایا تھا ایک حدیث کو رکھ کر کہ شیطان ابو ہریرہ کو جب بیت المال کی نگرانی پر مقرر کیا گیا تو آ کر چور سمجھ کر شیطان کو پکڑ لیا، تو کہا کہ ایک چیز سکھاؤں گا، آیت الکرسی کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں نا۔ وہ پھر آ کے اللہ کے نبی کے پاس بتایا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شیطان ہے، تھا تو بہت اچھی بات، تو بہت اچھی سکھا کے گیا، لیکن شیطان ہے۔ اب ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں، جماعت کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اچھی بات اگر شیطان سے بھی مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ لے لینا چاہیے۔ اب پھر اس کے بعد میں یوٹیوب پر بیٹھ کر ہمارے علماء مساجد میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اچھی بات محمد دیا نہیں سناتا، نہیں لینا، کئی کو ہمارے فرقے کا نہیں ہے۔ اسرار احمد سے کوئی نہیں سننا، کیوں؟ ہمارے فرقے کے نہیں ہے۔ مودودی اچھی بات نہیں لینا، ہمارے فرقے کا نہیں ہے۔ یہ کتاب ہمارے فرقے کی نہیں ہے، اچھی باتیں ہمارے فرقے کی نہیں ہے۔ تو اس طریقے کا عقیدہ بنا کے رکھنا، پھر یعنی یہ دعوے کرنا کہ جہاں سے صحیح بات ملے لے لی جائے۔ تو یہاں تک میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی، تو بتانے کا مقصد یہی تھا، جیسا اس سے پہلے بھی برکت کو لے کر میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی۔ برکت، کھانے پر فاتحہ پڑھ لیے برکت، ایک سورہ فاتحہ 3 خل کے سورے پڑھ لیے برکت، پھر واقعہ بیان کر دیے کہ لوگ آتے گئے کھاتے گئے، کھانا ختم نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں بہت ساری دعوتوں میں آج بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر بھی کھانا ختم ہو جاتا ہے، کم پڑ جاتا، پھر منگانا پڑتا۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ تو کھانا بھی نہیں نکالتے، بعض جنوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں بھی کھانا کم پڑ گیا۔ سمجھنے میں ہم نے یعنی
ان چیزوں کو ہم نے سمجھا نہیں. جہاں کہیں پر بھی برکت کا لفظ اللہ رب العالمین نے لایا ہے وہاں پر آپ دیکھیے تو یہ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے جیسے سولار انرجی آپ کے سامنے رکھی کہ تم سورج کی شعاؤں کو مسخر کرو, اس کے ذریعے سولار پینلز بناؤ, اس کی شعاؤں کے ذریعے کرنٹ پیدا کرو اور اس کی برکت سے دنیا کو تم منور کر دو, یا برکت سمندر کی تہہ کے اندر سے برکت کو حاصل کرو تم, یا اسی طریقے سے دوسری چیزوں کے ذریعے تم برکت جہاں کہیں پر بھی قرآن بتاتا ہے یہ کائنات کو مسخر کرو اور اس کے اندر سے برکت کو نکالو. آپ اگر اس ٹائیڈل انرجی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں, سمندر کی ویوز کو لے کر کرنٹ بنا لیا جاتا ہے, یہ ہے برکت. قرآن اس برکت کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کے بال میں برکت, شیخ عبد القادر جیلانی کی نالین میں برکت, نبی کی نالین میں برکت, اللہ کے نبی کے کپڑے میں برکت, اللہ کے نبی کے مسواک میں برکت, بزرگان دین کے بالوں میں برکت, ان کے کپڑوں میں برکت, ان کی کتاب میں برکت. یہ کن باتوں میں مسلمان پڑ گئے ہیں؟ جبکہ آپ اچھی طرح سے جانتے, وہ واقعہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ یہ بیان کر دیا جاتا ہے خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لگاتے, ہر ایک جنگ اس بال کی برکت سے جیت جایا کرتے تھے. ایک جنگ میں آپ ٹوپی پہن کر جانا بھول گئے اور مشرکین یا کفار مسلمانوں پر غالب آ گئے اور مسلمان جنگ ہار رہے تھے. جب حضرت خالد بن ولید نے سر پر اپنے ہاتھ رکھا تو پتا چلا کہ آج ٹوپی پہن کر نہیں آئے, لہٰذا آج اس جنگ کا جیتنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. سامنے ایک یعنی اچانک نظر ایک گھوڑے پر پڑی کہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آ رہا تھا. دیکھا تو خالد بن ولید کی بیوی اس پر بیٹھی ہوئی تھی. یہ ٹوپی لا کر دیتی ہے جس میں اللہ کے نبی کے بال لگے ہوئے تھے. یہ ٹوپی پہننے کے بعد میں خالد بن ولید نے, مسلمانوں نے اس جنگ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی برکت سے پھر سے جیت لیا, منہ مبارک کی برکت سے. ٹھیک ہے, اب آ گیا تاریخ کی کتاب میں قصہ, لیکن ذرا سا چیک بھی تو کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں موجود گئے, داڑھی کے سارے بال گئے, سر کے سارے بال اللہ کے نبی کے موجود ہے. کیا یہ جنگ مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی موجودگی میں جیتی یا ہاری؟ آپ بتائیے, ہاری یا نہیں ہاری؟ سارے بال موجود گئے, آپ کی تلوار موجود گئے, آپ کے جسم کے تمام اعضاء موجود گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے حملہ کیا, آپ کے دانت توڑ دیے گئے, آپ کو زخمی کیا گیا, بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. اسی جنگ میں حضرت عباس بھی شہید کیے گئے. سارے بال, منہ مبارک, نالین, ہر چیز موجود ہے. جنگ ہار دی گئی. اللہ کے نبی زندہ ہے, جنگ ہار دی گئی. انتقال کے بعد میں بالوں کے ذریعے سے جنگ جیتی جا رہی ہے. برکت, یہ برکت کا ایک نیا طریقہ لا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں یہود و نصارہ استعمال کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہی چیزیں لے کر ہم جنگیں مسلمانوں سے صلیبی ساری جنگوں کو ہم نے ہار دیا, یہ ساری چیزوں کو منتقل کر دیا جائے مسلمانوں کی طرف. اب ہم کائنات کو مسخر کرنے لگے, جیسے صحابہ کرام نے کائنات کو مسخر کیا. جو درس اللہ کے نبی نے ان کو دے کر اتنا بہادر, اتنا یعنی ان کو طاقتور بنایا, اب اس طاقت کو ہم لے اور یہ ساری چیزیں منتقل کر دے مسلمانوں میں, تاکہ مسلمان یہ چیزوں کو لے کر اپنے آپ کو تباہ اور برباد کرتے رہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے پتا ہے آپ کو؟ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہوگی, ہے, آپ جا کر گھر دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کیا صفات ہے, کیا کردار ہے, دیکھو ان کا. دل ہے, دل سے کام نہیں لیتے. عقل ہے, عقل سے کام نہیں لیتے. آنکھ ہے, دیکھتے نہیں. کان ہے, سنتے نہیں. یہ جانوروں کے جیسے ہے, جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے, ہدایت کے راستے سے بے انتہا دور ہے. تو یہ عقل کسوٹی ہے. یہ عقل کا جو استعمال نہیں کرے گا وہ اس دنیا کے اندر آخرت میں کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہوگا.
عقل کا استعمال کیجئے. یہود و نصارہ عقل کا استعمال کر کے کائنات کی چیزوں کو مسخر کر کے ہم پہ غالب گئے. اب اس سے زیادہ محنت و مشقت ہمیں اس کائنات کی چیزوں کو مسخر کرنے میں لگانی پڑے گی، نہ کہ تسبیح گننے میں. تسبیح لے کے ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے، جنگل میں جا کے بیٹھ گئے، تسبیح گننے لگے. اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کبھی مدد نہیں کرے گا. جنگ بدر کو اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کرام کی جنگی اعتبار سے پہلے تربیت کی گئے. اس تربیت کے بعد میں ایک تربیت یافتہ لشکر کو میدان بدر میں کھڑا کیا اور دنیا کو یہ دکھایا کہ خلیل یعنی خلیل کو کثیر کے اوپر کس طریقے سے غالب کیا جا سکتا ہے. آج امریکہ ہوائی طاقت کے ذریعے یا بحری طاقت کے ذریعے یا اسرائیل ہوائی طاقت کے ذریعے بحری طاقت کے ذریعے مسلم دنیا کو یہی دکھا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا ہم مطالعہ کرتے گئے، لیکن وہی علماء کی اینک لگا کر مطالعہ کرتے ہیں. وہ اینک اتار کر تدبر و تفکر کی اینک سے اگر مطالعہ کریں گے تو کچھ حقائق آپ کے سامنے کھل کر آئیں گے. 3 صفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے بدر کے موقع پر بدر کے میدان میں صحابہ کرام کی بنائی. ایک صف سامنے، دوسری صف اس سے تھوڑی سی اونچی، سامنے سے پورا میدان نظر آئے. تیسری صف اس سے اونچی، سامنے پورا میدان نظر آئے. سامنے والی صف کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں دی. پچھلی صف کے ہاتھ میں تیر یا برچے، اس کے پیچھے تیر، ایسا کچھ دیا. اور سب سے اوپر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور یہ کہا کہ دیکھو، جب تک میری طرف سے کوئی حکم نہیں آتا کوئی تیر مار کر ضائع نہیں کرے گا، کوئی برچہ نہیں مارے گا. جب تک میرا حکم نہ آئے تم یہ ہرگز نہیں کر سکتے. ایک تربیت یافتہ فوج کو کھڑا کیا، 1000 چلر پر غالب آ گئے. یہی ہمیں کرنا ہے. دنیا میں اگر غالب آنا ہے تو یہی اصول اختیار کرنا ہے. وہ ساری باتوں کو نکال کر پھینکنا پڑے گا. فرشتے آسمان سے اترے، گردنیں مارتے گئے، گردنیں مار کے صحابہ کرام کا انہوں نے خاتمہ کیا ہے. سورۃ الانفال اٹھا کر دیکھیے، وہاں پر فرمایا فرشتوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں طاقت پیدا کی جائے، کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا روح ڈالا جا رہا ہے. قرآن یہیں تک ذکر کرتا ہے. یہ چند باتیں تھی. آنے والے اتوار کے موقع پر انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مزید آپ کے سامنے لے جانے کی کوشش کروں گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.